السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں جس ہستی کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں، عاشرہ مبشرہ میں ان کا نام شامل ہے اور ان کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا کہ اس امت کا امین اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ نصرانیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کسی امانتدار آدمی کو روانہ کریں جو ہمارے باہمی مالی اختلافات ہیں وہ ان کو نپٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز کے وقت آپ آنا، میں آپ کے پاس ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو طاقتور بھی ہے اور جو امانتدار بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، فرماتے ہیں کہ قیادت اور سیادت کا شوق نہیں تھا، لیکن یہ تمنا پیدا ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ وہ طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے آ کر میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار الی ابی عبیدہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ آپ ان نصرانیوں کے ساتھ جائیں اور ان کے اختلافات کو حل کریں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین اللہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ سگے اپنے باپ کو انہوں نے جہنم واصل کر دیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے میں طاعون امواس علاقے میں، یعنی جو شام کی ایک بستی تھی، وہاں پہ طاعون پھیلا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس جگہ پہ یعنی طاعون کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابو عبیدہ سے بڑھ کر میں نے نیک آدمی، اپنے دل کو حسد، بغض، کینے، دجل، مکر، فریب سے پاک رکھنے والا میں نے ابو عبیدہ بن جراح سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی، کیونکہ جو طاعون سے فوت ہو جائے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو وہ فرمانے لگے، کاش کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں بغیر کسی کے مشورہ کیے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیتا، امیر مقرر کر دیتا۔ ناظرین کرام، تمام صحابہ سے پیار کرنا، محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر آپ یہود سے پوچھیں موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سب سے زیادہ افضل تھے۔ اگر آپ نصرانیوں سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اچھے نیک انسان تھے۔ بعض ایسے بھی اس امت میں لوگ ہیں، اگر آپ ان سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ان سے بدتر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیے، اپنی جائیدادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے چھوڑ دی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اور ان سے بڑھ کر مقدس ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ تو ناظرین کرام، تمام اصحاب سے پیار کرنا، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ایک ایک سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اصحاب محمد سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو عمل انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔